صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک صحابی حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے انتہا غریب ہوں اور 2 دن ہو چکے ہیں، لہذا گھر میں کچھ کھانے کو موجود نہیں ہے. مشہور حدیث مبارکہ ہے وہ صحابی رسول نے جب حبیب پاک صاحب الاولاق کے سامنے اپنی غربت کا اظہار کیا، اپنی محتاجی کا ذکر کیا، تو وہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے زیادہ سخی ہیں، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی مانگنے والے کو محروم نہیں کیا، اس لیے کہ رب کا فرمان بھی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب جو سائل تمہارے پاس مانگنے کے لیے آئے انہیں خالی نہ لوٹاؤ. تو وہ رسول جنہوں نے کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹایا، جب ایک صحابی مانگ رہے ہیں، حالت ان کی بے حساب غربت میں ڈوبی ہوئی ہے، لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، بال پراگندہ ہو چکے ہیں، بھوک کی وجہ سے جسم نڈھال ہو چکا ہے، میرے مصطفیٰ اگر چاہتے تو اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ عطا کر دیتے، یا اتنا بھی عطا کرتے کہ ساری زندگی وہ صحابی بیٹھ کر کھا سکتے تھے. مگر آقا دو جہاں نے یہاں پر ویسا عمل نہیں کیا. امت کو ایک تعلیم دی، امت کو ایک درس دیا، امت کو پیغام دیا. وہ پیغام کیا تھا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اس صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ 2 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، گھر میں بیوی بچے بھوکے ہیں، مصطفیٰ علیہ رحمت نے پوچھا تمہارے گھر میں کوئی شے ہے، کوئی ساز و سامان موجود ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ایک پیالہ موجود ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ اس پیالے کو لے کر آؤ. وہ صحابی چلے گئے، اپنے گھر میں جو ایک رکھا ہوا پیالہ تھا مٹی کا، اسے لا کر میرے آقا کی خدمت میں پیش کیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے بعد اعلان کرتے ہیں کون ہے جو مجھ سے اس پیالے کو خریدے. یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، میرے آقا اگر چاہتے تو صحابی کو کہہ سکتے تھے جاؤ اس بازار میں پیالے کو بیچ دو، جو قیمت آئے اس سے اپنا گزارا کر لو. آقا نے ایسا نہیں کیا، سرکار منگواتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اعلان کرواتے ہیں کون ہے جو اسے خریدے. کیونکہ مصطفیٰ بھی جانتے ہیں یہ پیالہ صرف پیالہ تھا اس وقت تک جب تک صحابی کے گھر میں تھا، اب میرے ہاتھ میں آ گیا ہے، اس کی قیمت رب بڑھا ڈالے گا. لہذا صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ میں 1 سونے کی اشرفی دے کر خریدنا چاہوں گا. دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں 2 اشرفیاں دوں گا. مصطفیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے سودا منظور ہے. میرے آقا نے پیالہ دے دیا، 2 اشرفیاں اس صحابی سے لے لی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی جو پیالہ لے کر آئے تھے اللہ کے رسول نے دونوں اشرفیاں ان کے ہاتھ میں تھمائی اور کہا کہ 1 اشرفی سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا گزارا کے لیے آج کی غذا خرید لینا، اور جو 1 اشرفی بچ جائے اس سے بازار جا کر لوہے کا دستہ خرید کر لانا جسے کلہاڑی کہتے ہیں. وہ صحابی گئے 1 درہم سے غذا خریدی، انہوں نے ان کے گھر والوں نے کھائی، اور 1 درہم سے لوہے کا دستہ کلہاڑی جسے کہتے ہیں وہ لے کر آقا کی خدمت میں پہنچے. مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس میں دستے کو لگوایا اور اس صحابی کے ہاتھوں میں تھما کر کہا کہ لے جاؤ جنگل میں جا کر جہاں لکڑیاں دکھائی دے انہیں کاٹنا، بازار میں لا کر فروخت کرنا، جو قیمت حاصل ہو اس کے ذریعے سے اپنا گزر بسر کرنا. مصطفیٰ اگر چاہتے تو اتنا نواز سکتے تھے کہ وہ صحابی زندگی بھر بیٹھ کر کھا سکتے تھے. آقا نے ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ مصطفیٰ یہ چاہتے تھے میری امت میں کوئی مانگنے والا نہ بنے، ہر کوئی محنت کرنے والا بنے، کما کر کھانے والا بنے، اوروں کو کھلانے والا بنے. اور یہاں سے ایک سنت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کوئی مانگنے کے لیے آئے تو اس سے سوال کر سکتے ہیں، اس سے پوچھ سکتے ہیں تمہیں کون سا کام آتا ہے. اللہ کے رسول نے بھی پوچھا تمہیں کون سا کام آتا ہے. اس صحابی نے کہا کوئی کام نہیں آتا. اللہ کے رسول نے کہا لکڑیاں تو کاٹنا آتا ہی ہوگا. کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. تو تب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کا دستہ لوہے میں لگوا کر سرور کائنات کلہاڑی بنا کر صحابی کے ہاتھوں میں تھما دیا. کہا کہ جاؤ جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو، بازار میں لا کر بیچو، جو رقم حاصل ہو اس سے اپنا گزر بسر کرنا. یہاں سے سامعین کرام وہ لوگ درس حاصل کرے جو صحیح سلامت بھی ہوتے ہیں، تندرست بھی ہوتے ہیں. خدا جل جلالہ نے جنہیں صحت کی دولت سے مالا مال بھی کیا ہوتا ہے مگر باوجود اس
لیے محنت کرنا نہیں چاہتے، وہ لوگ کام کرنا نہیں چاہتے، اوروں پر ڈیپینڈ ہوتے ہوئے کبھی بھائی کی کمائی پر، کبھی باپ کی کمائی پر، کبھی بڑے بھائی کی آمدنی پر گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کتنے ایسے مرد بھی ہیں جنہیں مرد کہلانے میں بھی شرم آنی چاہیے، جو اپنی گزر بسر کے لیے بیویوں کو بسا اوقات بازاروں میں بھیج دیتے ہیں، میٹنگوں میں بٹھاتے ہیں، رقم منگواتے ہیں، اپنا گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے وہ لوگ مرد کہلانے کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں جو بیوی کی آمدنی پر گزر بسر کر رہے ہیں؟ اسلام تو حکم یہ دیتا ہے نکاح کے بعد بیوی کی ساری ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے، مگر آج ایسے شوہر بھی موجود ہیں اپنے گزر بسر کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے بیوی کو گویا بسا اوقات میٹنگوں میں بھی بٹھاتے ہیں، کام کاج کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، جو آمدنی آتی ہے اس کے ذریعے سے اپنا گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابی رسول جنہیں آقا نے محنت کی تعلیم دی تھی وہ صحابی چلے گئے، ایک ہفتہ گزرا، پھر آقا کی خدمت میں پہنچے، مصطفیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ صحابی جب آقا کی خدمت میں آ رہے ہیں، چہرے پر مسکان ہے، لباس بہتر پہنا ہوا ہے، سرور کائنات کی بارگاہ میں ایک تحفے کو لا کر پیش کیا۔ مصطفیٰ فرمانے لگے، اے صحابی بتلاؤ وہ حالت بہتر تھی کہ یہ حالت بہتر ہے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ، پہلے مانگنے والا تھا، آپ نے مجھے دینے والا بنا ڈالا۔ یہ تعلیم میرے آقا دو جہان امت کو دی ہے کہ محنت کرو، مشقت کرو، اوروں پر ڈیپینڈ رہ کر اپنا گزر بسر